ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا والی بطحا شمس الضحا بدر العلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر ذات گرامی پہ حضرات و حاضرین اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو جو ایک بہترین تخلیق دی ہے، اللہ نے انسان کو شتر بے مہار نہیں بنایا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک لائحہ عمل دیا ہے، اور قرآن مجید اس کی عکاسی اس انداز میں کرتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائیو، میں نے آپ احباب کو صرف ایک سبق پڑھانا ہے تاکہ میرا بیان کیا ہوا مقصد حل ہو جائے اور آپ کو ایک لائحہ عمل مل جائے۔ اللہ نے جو یہ انسانی جو نظام بنایا ہے، انسان غور کرے آپ اور اپنی آپ بیتی پر کہ صبح سے آنکھ کھول کے رات سونے تک انسان آپ اور آپ بیتی میں کیا کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو جتنی بھی عمر دینی ہے، ہر روز یہ اپنی عمر سے اپنی کتاب کا ایک ورق جو ہے اسے پر کرتا ہے۔ اب اس کی عمر 30 سال ہو، 40 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، اس کی عمر کی ایک بہت بڑی کتاب جو ترتیب پا رہی ہے، اور اس کی کتاب کو جو 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کی کتاب جو کمپوز ہو رہی ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کتاب کو کیا لکھواتے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اعلان ہے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی شتر بے مہاری نہیں، فرمایا لوگوں سارے کے سارے مکمل طور پر کہیں اللہ نے لچک نہیں دکھائی، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے فرمایا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کا لائحہ عمل
فرمایا دین اسلام کے مطابق بنا لو۔ اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی نظر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آج کا ہمارا سبق یہ حدیث مبارکہ ہوگی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی اس مجلس میں ایک سوال کیا، کہا میرے ساتھیوں تم میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو میں بات کو بیان کروں اور مجھے وہ اس بات کی گارنٹی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اسے بتاؤں سکھلاؤں کہوں مجھے گارنٹی دے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کرے گا اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی نبھائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے بات بیان کرنے سے پہلے یہ گارنٹی لی، اور اندازہ کریں کہ آج ہمیں بھی یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جو خود بھی عمل کرے اور آگے دوسرے ساتھیوں تک اس حدیث مبارکہ کو پہنچانے کی گارنٹی دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی تو فوراً صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور یہ سبقت لے جانے والے کہا اللہ کے حضور میں وعدہ کرتا ہوں۔ فوراً اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا، اللہ کے حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرا آپ سے پرومس ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے حضور آپ جس بات کو بیان کریں گے اللہ کے حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس پہ خود بھی عمل کروں گا اور اس بات کو دوسروں کو سکھاؤں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ گارنٹی دے دی فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِي، پھر اللہ کے حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد فَعَدَّ خَمْسَ، اللہ کے نبی نے 5 باتوں کو بیان فرمایا، اور آپ نے یہ 5 باتیں اس وقت تک بیان نہیں فرمائیں جب تک نبی رحمت علیہ السلام نے اس سے گارنٹی نہیں لے لی۔ جب انہوں نے گارنٹی دی ہے عمل خود بھی کروں گا آگے پہنچاؤں گا بھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو بیان فرمایا، اور وہ 5 باتیں آج ہمارا سبق ہے۔ ان میں پہلی بات نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ پہلی بات یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آج ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ عبادت میں میرا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا میرے لیے مشکل ہے، مجھ سے ٹائم نہیں نکلتا۔ میں کہتا ہوں نبی رحمت علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کرے، اسے سمجھ آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے اس حدیث میں یہ حل بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ
پہلی بات یہ ہے اتقل محارم تکن اعبد الناس. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تمہارے اندر سے سستی کوتاہی ختم ہو جائے اور تم زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ، تو فرمایا اتقل محارم. پھر ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ. فرمایا حرام سے بچ جاؤ. جب تم حرام سے بچ جاؤ گے فرمایا تم عبادت گزار بن جاؤ گے، تمہارے اندر عبادت کا شوق بڑھ جائے گا. اب رہی بات حرام سے کیا مراد ہے، عام طور پہ یہ جب بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً سوال یہ آتا ہے کہ شاید حرام سے بچنے سے مراد ہے حرام مال سے بچنا. اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن حرام کے حوالے سے ایک تفصیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بیان فرمایا اور قرآن مجید بھی کئی مقامات پہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں حرام مال سے اجتناب ضروری ہے، لوگوں اللہ نے شرک کو تمہارے لیے حرام کیا ہوا ہے. اور رب کائنات کا وہ پیغام، وہ اعلان، وہ وعید، فرمایا انما المشرکون نجس. لوگوں مشرک جو ہوتا ہے پلید ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا جو شرک کا ارتکاب کرو گے، فرمایا یاد رکھو شرک کرنا بہت بڑا فرمایا گناہ ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے. معلوم ہوا شرک کرنا اللہ کی نظر میں حرام ہے. والدین کی نافرمانی اللہ نے حرام کی ہوئی ہے. جوے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بت پرستی کو اللہ کی ذات نے حرام قرار دیا ہے. یتیموں کے مال کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. آج تم کہتے ہو میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، حرام سے بچنے کے لیے تیار نہیں، شرک سے اجتناب کرنے کو تیار نہیں. تیرے اندر تھوڑا سا بھی شرک آ گیا، تیری عبادت غارت ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. کیا سمجھتے ہو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دخل رجل بذباب فی الجنہ ودخل رجل بذباب فی النار. فرمایا میرے صحابہ کرام، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا، فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. اللہ کے حضور وہ کیسے؟ فرمایا دو ساتھی ایک بستی کے پاس سے گزرنے لگے، بستی والوں نے روکا، کہا ہمارا رول ہے، ہمارا قانون ہے کہ ہماری اس بستی سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں گزرتا کہ جب تک ہمارے یہ جو بزرگ ہیں ان کی قبر پہ جب تک کوئی چڑھاوا نہ چڑھا لے، ہم نہیں گزرنے دیتے. کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہنے لگے تمہارے پاس کچھ نہیں، چلو ایک مکھی کو پکڑو، اس کی نظر و نیاز کے طور پہ اس کو چڑھا دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک کہتا ہے میں تو ان بزرگوں کے نام پہ مکھی چڑھانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس مکھی کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے. اور فرمایا دوسرے نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی کو پکڑا، ان کے نام پہ چھوڑ دیا. فرمایا یہ ہے داخل رجل بذباب فی الجنہ، جس نے کہا اس مکھی کا مالک بھی اللہ ہے،
میں غیر اللہ کے نام پہ یہ شرک نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور فرمایا جس نے مکھی کو چڑھا دیا، جان بچا لی، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام، جہنم اس کے لیے واجب کر دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنی زندگی سے شرک کو نکال دو گے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اللہ ربوبیت کے اعتبار سے، اللہ الوہیت کے اعتبار سے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ فرمایا جب تک تیرا یہ عقیدہ نہیں بن جاتا تب تک تیرے اندر عبادت کا ذوق نہیں آ سکتا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا، یتیموں کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کی ذات نے جو حرام تیرے لیے کیا ہے، جب تک تو ان سے بچتا نہیں، فرمایا تیرے اندر عبادت کا ذوق نہیں آئے گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت علیہ السلام نے پہلی بات بیان فرمائی، اور کیا بات ہے؟ سبق کو یاد کریں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا حرام سے بچو گے عبادت کا ذوق بڑھ جائے گا، شوق بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات، نبی رحمت علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ بیان فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، دوسرے لوگوں سے تو بے نیاز ہو جائے، تو فرمایا پھر یاد رکھنا وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ کی تقسیم ہے نا، فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا۔ جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی ذات تمہیں دوسروں سے بے پرواہ کر دیں گے، کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں، تو یاد رکھو اللہ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے کرو۔ اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، دونوں بھائی ایک ہی ماں باپ کے ہیں، ایک جہازوں پہ جھولے لے رہا ہے اور ایک انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تقسیم میرے خدا کی ہے، اس پہ راضی رہا کرو۔ جب راضی رہو گے اللہ کی ذات آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت آ جائے، فرمایا اس آدمی کو چاہیے صلہ رحمی اختیار کرے۔ جو بندہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے نا، جو دوسروں کے لیے درگزر اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، پہلی فرمائی کہ حرام سے بچو گے عبادت گزار بنو گے، دوسری بیان فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوسروں کا محتاج نہیں کریں گے، تمہیں بے نیاز کر دیں گے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم چاہتے ہو تم پکے مومن ہو جاؤ تو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جو شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا تکن مؤمنان، وہ بندہ پکا مومن بن جاتا ہے، اس کے اندر مومنوں والے اوصاف مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان کو جھانکیں کہ کیا ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہم کبھی ہمسائے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم کبھی اس کے غمخوار ہوئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے،
جبریل امین آئے, ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے, مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ کی ذات ہمسائے کو جائیداد میں سے وارث نہ بنا دے, حصے دار نہ بنا دے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اچھا بناؤ, اچھا پکاؤ, تو فرمایا شوربے کو ذرا زیادہ کر لو, ہمسایہ بھی آ سکتا ہے. فرمایا اپنی دیواروں کو اتنا اونچا نہ کرو جو ہمسائے کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بدترین شخص ہے, فرمایا جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے. فرمایا اللہ کے حضور یہ کیسے؟ فرمایا جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ ہمسائے کے آنے جانے سارے معاملات سے واقف ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, بتانے کا مقصد ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, فرمایا آپ کو پکا مومن بنا دے گا, پکا مومن بنا دے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا, ہمسایہ ہمسائے کے گریبان کو پکڑ کے لائے گا, کہے گا اللہ میں اس کے ساتھ رہنے والا, اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ اگر یہ میری رہنمائی کرتا, میری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا, تو شاید کہ میں غلط راستے سے بچ جاتا. میرے بھائیوں, جہاں ہمسائے کو چیزیں دینے کے حوالے سے حقوق ہیں, وہاں آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو ہمسائے کی اصلاح کرنا بھی ہمارے حقوق میں شامل ہے. اصلاح کریں اس کا عقیدہ صحیح کریں. جہاں دیگر حقوق کو ادا کرتے ہیں, اگر وہ بد عقیدہ ہے اس کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں, آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ پکا مسلمان ہو جائے, فرمایا وَحُبِّ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. فرمایا جو شخص جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کیا ہے. جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو گے تو اللہ کی ذات تمہیں پکا مسلمان بنا دیں گے. آج ذرا دیکھو کہ ہم اپنے لیے کسی غلط چیز کا ہم انتخاب کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. اپنے لیے تو ہر شخص کرتا ہے, مزہ تو تب ہے جب آپ غیروں کے لیے کریں گے. اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے لائق کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے وہی لائق کرو. فرمایا تکن مسلمان, اللہ تمہیں پکا مسلمان بنا دیں گے. اور پتہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے, فرما بردار اصل میں وہ ہوتا ہے, فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے فرمایا کسی مسلمان بھائی کو تنگ نہیں کرتا. باللسانہ و یدہ, کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے فرمایا اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہتا ہے, فرمایا وہ مسلمان ہے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے ہم تلاش کریں ہمارے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا حدیث مبارکہ کو سماعت کرنا کہ فرما برداری کس بات کا نام ہے. جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ایک شخص کو دیکھا, اس کے لیے آپ نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. جب آپ نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد کے دروازے میں جوتوں والی جگہ پہ تھے, کانوں میں آواز آئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہیں بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ آگے آ جاؤ, میں نے آپ کو تو نہیں کہا. تو کہنے لگے
اللہ کے حضور مجھے نہیں پتا آپ نے کس کے لیے کہا ہے، میں نے تو آپ کی آواز کو سنا، آپ کے الفاظ میرے کانوں تک آ گئے، میں جلدی سے بیٹھ گیا کہ کہیں اللہ کے حضور کی بات کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو بھلائی اپنے لیے پسند کرتے ہو، فرمایا مسلمان بھائی کے لیے اسی کو پسند کرو تو یاد رکھو پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، نصیحت فرمائی، جو گارنٹی لے کے بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لا تضحک فإن کثرۃ الضحک تموت القلب۔ فرمایا لوگوں کثرت سے جو ہنستے ہو نا، کثرت سے فرمایا ہنسا نہ کرو، فرمایا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہم کیسے کہے لگا کے کیسے ہنستے ہیں، اور ہنستے نہیں دوسروں کو ہنسانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور خصوصاً آج کل کے اس میڈیا کے دور میں جگت بازی کے انداز میں ہم کیسے دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، فرمایا میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے گا، زنا نہیں کرے گا، زنا کا ارتکاب نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں کرے گا، فرمایا میں محمد اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ اور جو بندہ مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے گا، غلط نہیں کرے گا، غلیظ نہیں کرے گا، اپنی زبان کو گندا نہیں کرے گا، زبان سے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی باتیں نہیں کرے گا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا اپنی زبان سے ارتکاب نہیں کرے گا، فرمایا جو شخص یہ گارنٹی دیتا ہے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا، ان کے گھر میں گئے نا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑے ہیں اور کھینچ رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر تم نہیں جانتے، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ڈبونے پہ آئے تو ڈبو دیتی ہے، تارنے پہ آئے تو تار دیتی ہے۔ فرمایا یہ زبان یہ وہ چیز ہے جو انسان کے نامہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو بیکار نہیں بنایا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داخل ہونے والی زندگی اللہ نے ہمیں لائحہ عمل دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کی ذات یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی نے گارنٹی لے کر اپنے صحابی رسول کو بیان فرمائی، اللہ کی ذات ہمیں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک بھی یہ پہنچانے کی اللہ کی ذات ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔